الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل ابتدائے قرآن سے شروع کیا تھا اور پھر اس کے بعد لفظاً سبقاً ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 سے لے کر 164 تک۔ تو ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے ان دو آیات کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبد الرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، اس رحمان و رحیم کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی تمہیں نشانی درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کو نفع پہنچانے کی خاطر دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جلا بخشتا ہے، اور اپنے اس انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا رکھے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164۔ اس سبق میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے اور اس کے بعد دلائل توحید بیان کیے ہیں۔ ناظرین کرام، توحید کیا ہے؟ اللہ کا اس کی ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں ایک ہونا، یہ تین پہلو ہیں جس سے ہم توحید کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات میں توحید، کہ اس ذات جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس ذات جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے۔ جیسے وہ یکتا ہے، اسی طرح کوئی اور دنیا میں اس کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ بھی ناظرین کرام اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا اس کو واضح کیا ہے، اور پھر ایک بہت جامع صورت سورہ الاخلاص میں اس کو اللہ رب العزت نے کیٹیگوریکلی بیان کر دیا ہے کہ یہ میری ذات ہے، میری ذات احد ہے۔ اور احد کے معنی ہی وہ ذات ہوتی ہے کہ جو تقسیم کے تصور سے بھی پاک ہو۔ اس کے بعد ناظرین کرام، توحید کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں توحید۔ صفات کیا ہیں؟ اللہ کی بے شمار صفات ہیں، اور اس کا اظہار کلام اللہ یوں کرتا ہے کہ اگر سمندر کا تمام پانی سیاہی بن جائے اور کائنات کے تمام درخت قلم بن جائیں، تب بھی اللہ کی صفات ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، جیسے اللہ رحیم ہے، کریم ہے، رزاق ہے، الحیّ ہے، القیوم ہے، ان تمام صفات میں اللہ رب العزت جو ہے وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ ان صفات میں اگر کسی کو پرفیکشن ہے کائنات میں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور تیسرا پہلو توحید کا ناظرین کرام یہ ہے کہ جب ہم مانتے ہیں کہ میری خالق وہی ایک ذات ہے، میرا رازق وہی اللہ ہے، میرا رحیم اور کریم صرف اللہ ہے، میرے بارے میں خبر رکھنے والا، میری نگرانی کرنے والا، میری احتیاجات کو جاننے والا اور پھر ان کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے، تو پھر اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ میں جھکوں تو اس کے سامنے جھکوں، میں رکوع کروں تو اس کے سامنے کروں، میں سجدہ کروں تو صرف اس کے سامنے کروں۔ یہ اس کی توحید کا تقاضا ہے، اس کی صفات کا بھی تقاضا ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں بھی اظہار کرتے ہیں نماز کے دوران، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو ہی ہے یہ توحید ہے، اور یہ اس کی صفات کا تقاضا ہے کہ عبادت صرف اس کی جائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو ان حقائق کو روز روشن کی طرح ہونے کے باوجود نہیں مانتے، ان کے لیے اپنے دلائل پیش کیے ہیں کہ انسان ذرا غور تو کرو
کہ رات دن کو کون بدلتا ہے، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، پھر بارش برسنے کے بعد زمین کو زندگی کون عطا کرتا ہے، پھر زندگی عطا کرنے کے بعد زمین کو رزق اگلنے کی طاقت اور قوت کون عطا کرتا ہے، میرے علاوہ اگر کوئی ہے تو تم لا کر دکھا دو۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے جس میں توحید اور دلائل توحید بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے، ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا پہلو ہیں، کیا زاویہ فکر ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے پروگرام صدائے قرآن میں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ماشاءاللہ وہ عالم بھی ہیں اور علم کا عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ماشاءاللہ خوب دلائل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور جب میں ان کا شیڈیول دیکھتا ہوں تو وہ کریا کریا بستی بستی ہر روز صبح و شام قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں جناب مولانا مفتی عبدالشکور حقانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اور اپنی مصروفیات سے صدائے قرآن کے لیے وقت نکالا۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے، دل پہ ملال نہ لائیے گا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائی ہیں مصباح حفیظ۔ ماشاءاللہ ان کی آواز میں سوز بھی ہے، گداز بھی ہے، اور مصباح کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ ناظرین کرام جب ہم نے پروگرام صدائے قرآن شروع کیا تھا تو اس پہلے پروگرام میں مصباح حفیظ نے ہی نعت کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ آج پھر تشریف لائی ہیں، دیر سے آئی ہیں، اس کی ہم ان سے بات بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسی وبرکاتہ۔ ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں دوبارہ مدعو کیا، ہم جزاک تو اللہ خیر۔ بار بار کرتے رہے، آپ کی مصروفیات رہیں تو بس کچھ مصروفیات تھیں تو اور انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ مسلسل انشاءاللہ اب آپ کو جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، سلامت شکریہ آپ کا۔ رہیں۔ مفتی صاحب، مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا آج کے پروگرام کا، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر پہلے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، پھر دلائل توحید پیش کیے ہیں۔ لیکن مفتی صاحب، ہمارے ناظرین بڑی توجہ سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے اور اپنے فہم کے لیے بھی، سوال نہیں ہے، آپ سے رہنمائی ہم لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مفتی صاحب، ایک ہے توحید اور ایک ہے وجود باری تعالیٰ۔ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو توحید تو بعد کی بات ہے نا کہ اللہ کتنے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ایک ہے، اپنی ذات میں بھی، صفات میں بھی، صفات کے تقاضوں میں بھی وہ یکتا ہے اور ایک ہے۔ وہ تو پہلے ایک ہونے کی تو بعد میں بات ہے، وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے وجود کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ تو آپ فرمائیے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ وجود باری تعالیٰ، دلائل وجود باری تعالیٰ اور دلائل توحید، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور ایک کافر، ایک دہریہ شخص جو سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہوئے بھی، رات دن کو بدلتے ہوئے دیکھ کر بھی، اور زمین کو اور ستاروں کو اپنے محور کے گرد گھومتے ہوئے بھی، پھر بھی اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، ہم اس کو کیسے قائل کر سکتے ہیں؟ ہم اس کو کیسے محسوس کرا سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ نہیں سارا کچھ ہو رہا، یہ ایک پیچھے نظام چلانے والا ہے، ایک ہستی ہے اور اس کا وجود ہے۔ ہم اس کے وجود کے لیے کیا دلائل دے سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد ہم توحید پر آتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ صدائے قرآن میں آج جو آپ کا درس ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164۔ جی 163 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا، جی بالکل، اور اگلی آیت میں اس پر دلائل دیے۔ جی آپ نے جو سوال اٹھایا کہ توحید اور چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا وجود اور چیز ہے، جب تک کوئی وجود کو نہیں مانے گا توحید سمجھ نہیں آئے گی۔ جی بالکل، پہلے وجود ہے پھر توحید ہے۔ جی اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بوڑھی خاتون نے، اس سے کسی نے پوچھا کہ اماں یہ بتاؤ اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، یعنی یہ دہریوں کا جواب ہو گیا، اللہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بیٹا ہے۔
اس سے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ میں یہ چرخہ چلاتی ہوں، اس سے مجھے سمجھ آیا کہ اللہ ہے۔ اچھا، تو وہ حیران ہوئے کہ چرخے سے کیسے پتہ چلا؟ ان کا چرخہ پڑا ہے، خود بخود تو نہیں چلتا، میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، صحیح، میں نہ چلاؤں تو نہیں چلتا۔ ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا، تو کائنات کا اتنا بڑا نظام بغیر چلانے والے کیسے چل سکتا؟ سبحان اللہ۔ اسے کہا چلے یہ بات تو سمجھ آ گئی، اب یہ بتائیں کہ چلانے والا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ یہ توحید آ گئی کہ اللہ ایک ہے یا زیادہ ہے۔ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ ایک ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو کیسے سمجھ آئی؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا اسی چرخے سے سمجھ آئی کہ چلانے والا ایک ہے۔ صحیح، انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو ان بوڑھی اماں نے کہا کہ دیکھو میں اکیلی بیٹھ کے چرخہ چلاتی ہوں تو چلتا رہتا ہے، اگر میرے سامنے کوئی دوسری بھی اٹھی ہو، وہ دوسری طرف گھمائے میں دوسری طرف گھماؤں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ صحیح، تو اسی طرح مجھے سمجھ آئی کہ چرخہ چلانے والا اگر ایک ہوگا تو صحیح چلے گا، دو ہوں گے تو ٹوٹ جائے گا۔ کائنات کا نظام جو لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی ایک ہے، صحیح، وہ اللہ ہے۔ یہ سارے توحید اور اللہ کے وجود پر جو دلائل ہیں، یہ عقلی لحاظ سے بھی منوائے گئے قرآن کریم میں بھی، اور ہمارے اکابر نے بھی سمجھائے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جس طرح کسی نے کہا کہ اللہ کا وجود ہے پھر نظر کیوں نہیں آتا، جس طرح بعض ہندو حضرات بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو دکھاؤ کہاں ہے، تو ایسے لوگوں کو اگر ہم قرآن کے دلائل دیتے ہیں تو وہ تو نہیں مانتے۔ صحیح، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ اللہ ہے، ان کا جی ہے، ان کا نظر تو آتا نہیں۔ فرمایا وجود کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہوتا، وجود کے لیے دکھائی دینا ضروری نہیں۔ جی جی، ان کا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نظر آئے گا تو مانیں گے۔ آپ نے دودھ کی بالٹی منگوائی، فرمایا پوچھو بتاؤ اس میں مکھن ہے؟ ان کا جی ہے۔ فرمایا کہاں ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا جی اس کو ایک سسٹم میں سے گزاریں گے تو وہ مکھن نظر آئے گا۔ فرمایا اس دنیا کے سسٹم میں سے گزر کے جب آگے جاؤ گے تو میرا نظر آئے گا، سبحان اللہ، ابھی نظر نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، لیکن جس طرح عقل مانتی ہے کہ اس دودھ میں مکھن ہے، اسی طرح ماننا ہوگا کہ کائنات میں اللہ کا وجود ہے۔ جی بالکل، یا دوسری مثال یوں سمجھیں کہ ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا عقل ہے؟ وہ کہے گا جی ہے۔ ہم کہ دکھائیں کہاں ہے؟ نظر نہیں آتا۔ اب عقل تو نظر نہیں آتی۔ جی، جس طرح عقل کا وجود ہے لیکن نظر نہیں آتی، دودھ میں مکھن کا وجود ہے لیکن نظر نہیں آتا، اسی طرح کائنات میں اللہ کا وجود ہے لیکن اللہ نظر نہیں آتا۔ ان آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ ساری آنکھیں اس دنیا کے نظام میں مل جائیں، اللہ کو دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہے نہیں یا نظر نہیں آ سکتا، بلکہ ان آنکھوں کے بند ہونے کے بعد جب دوسری آنکھیں کھلیں گی تب اللہ تب اللہ نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، اور یا عالم رؤیت میں یعنی نیند میں، وہ چونکہ جہان بدل جاتا ہے تو اس میں بھی اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 99 مرتبہ خواب کے اندر اللہ کا دیدار کیا ہے، اللہ کی زیارت کی ہے۔ اسی پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے دور کے جو معتزلہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، نہ اس جہاں میں نہ اگلے جہان میں، ممکن ہی نہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مختصر انداز میں یہ پوچھا کہ تمہارا جی چاہتا ہے اللہ کو دیکھنے کو؟ انہوں نے کہا جی تو چاہتا ہے۔ فرمایا جی کا چاہنا دلیل ہے کہ اللہ نظر آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ کا وجود ہے، ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، نیند میں دیکھ سکتے ہیں، اگلے جہان میں دیکھ سکیں گے۔ حضرت حسن بصری کو 99 مرتبہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 99 مرتبہ جی نیند میں اللہ کا دیدار ہوا۔ اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے یہ پوچھا، یا اللہ آپ کی رضا چاہتا ہوں، آپ کا قرب چاہتا ہوں، ولی بننا چاہتا ہوں، تو کیا کروں؟ تو اللہ نے خواب میں ہی ان کو یہ جواب دیا کہ احمد میرے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ سبحان اللہ، آپ کے صدائے قرآن کی نسبت سے بھی جی جی، کہ قرآن کی تلاوت کیا کرو تو میرا قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس پہ پھر اگلا سوال ہماری آسانی کے لیے کر دیا کہ یا اللہ سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے؟
تو اللہ نے فرمایا احمد میرا کلام اتنا عظیم ہے، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے میرا قرب مل جائے گا. سبحان اللہ. یعنی تلاوت سے اللہ کا قرب مل جائے گا. سمجھنا ضروری ہے اس لیے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا رب مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. تو سمجھنا ضروری ہے، سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ بغیر ترجمے کے پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں، یہ غلط ہے. فائدہ تو بہرحال ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، فائدہ تو ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. مجھ صاحب ایک وقفہ ہے، آپ کی اجازت سے وقفے میں چلتے ہیں، اور وقفے کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی آپ نے روایت بیان کی ہے، اس کا حرف استناد ہمیں کہیں سے ملتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ عالم رویا میں ایک عام انسان کو کیا انبیاء اس سے مستثنی رہے اور امام احمد بن حنبل کو زیارت ہوئی اللہ رب العزت کی؟ اس پہ وقفے کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا. ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا. وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں چند لمحوں کے لیے دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کریں گے اور واپس آئیں گے. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق پہنچا ہے قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164 آج ہمارا موضوع ہے. اور ناظرین کرام، ان دو آیات میں، ایک پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید بیان کی ہے، اور آیت نمبر 164 میں سورہ بقرہ کی اپنی توحید کے مظاہر کائنات سے دلائل پیش کیے ہیں. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے جناب مولانا عبدالشکور حقانی گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ کسی چیز کے وجود کے لیے اس کا نظر آنا ضروری نہیں ہوا کرتا. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نظر نہیں آتی، اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کے وجود کا انکار کر دیں، کیونکہ میں اکثر پچھلے پروگراموں میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو خالق ہے. اس کی مخلوقات میں ایسی کئی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہم نے کبھی بھی ان کے وجود کا انکار نہیں کیا. مثلا جس ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں، جس سے میری زندگی کی بقا ہے، وہ ہوا سانس لیتے ہوئے اور باہر نکالتے ہوئے ہمیں کبھی نظر نہیں آتی، ہمیں محسوس ہوتی ہے. اوپر فین چل رہا ہے اور پنکھے کی ہوا ہمیں محسوس تو ہوتی ہے، نظر نہیں آتی. اسی طرح سے ناظرین کرام، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ڈاکٹرز جب بائی پاس آپریٹ کرتے ہیں، ہارٹ سرجری کرتے ہیں، تو چیسٹ کو کھول کے رکھ لیتے ہیں، پسلیوں کو کاٹ ڈالتے ہیں، کنڈے ڈال کے جب ہارٹ کو سرجری کرتے ہیں، تو انہوں نے کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے روح کو چلتے پھرتے دیکھا ہے جسم میں. کبھی روح نظر نہیں آتی. اسی طرح جب انسانی جسم سے روح پرواز کرتی ہے، وہ تب بھی نظر نہیں آتی. ناظرین کرام، پھر یہ طاقت، انرجی جس سے یہ لائٹیں چل رہی ہیں، جس سے ہماری مشینری چلتی ہے، وہ طاقت، وہ قوت، وہ توانائی بھی تو ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ ہم اوپن وائر پر جب ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے جب کرنٹ لگتا ہے، ورنہ کرنٹ تو ہمیں آتا جاتا محسوس نہیں ہوتا. پھر آج کے لیٹسٹ دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، ناظرین کرام میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جب ایس ایم ایس کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، میں نے ایک لائن ٹائپ کی اور آپ کو میسج کر دیا، آپ کو اسی لمحے میسج پہنچ جاتا ہے. کون دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے میسج آتا اور جاتا دیکھا ہے، میں نے اس موبائل سے نکلتا ہوا اور اپنے موبائل میں ان ہوتا ہوا دیکھا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. تو یہ وجود باری تعالیٰ کے آج کی سائنسی ٹیکنالوجی کے دور میں دلائل ہیں. اور ناظرین کرام، پھر ایبسٹریکٹ ناؤن جن کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ اگر کوئی کہے تیرے اندر عقل ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اگر اس کو کہا جائے دکھاؤ عقل کہاں ہے، عقل نظر نہیں آتی. اسی طرح سے ناظرین کرام، ہدایت نظر نہیں آتی، نصیحت نظر نہیں آتی، آواز نظر نہیں آتی، محبت نظر نہیں آتی، اور نفرت نظر نہیں آتی، اور درد نظر نہیں آتا، آرام نظر نہیں آتا، سکون نظر نہیں آتا. یہ سب چیزیں ہمیں محسوس تو ہوتی ہیں، نظر نہیں آتی، لیکن سب کا وجود ہے اور ہم نے کبھی کسی سے انکار نہیں کیا. مفتی صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ اب آتے ہیں اگلی آیت کی طرف کہ اللہ رب العزت نے مظاہر کائنات کو، رات دن کے بدلنے کو، بارشیں برسنے کو، زمین
کو زندگی جلا بخشتی ہے وہ بارش آسمان کا پانی، پھر یہ رزق اگلتی ہے. اور ان تمام مظاہر سے ایک تو ہے وجود باری تعالیٰ کے بھی دلائل اور پھر توحید کے بھی دلائل. میں چاہتا ہوں اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. یہ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا کہ آیت نمبر 164 میں دلائل توحید ہیں، جی جی، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے وجود کے دلائل، وجود کے بھی دلائل ہیں. جی، ان فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور کرو تو سمجھ آئے گی کہ کوئی بنانے والا ہے اس کا، خود بخود نہیں بنے. صحیح. تو معلوم ہوا کہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے، یہ تو ثابت ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو وہ زمین و آسمان پہ قبضے کی کوشش کرتا. جب دو انسان دعویٰ کریں برابر کا تو وہ اپنی تخلیق پر پھر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر دو خدا ہوتے تو وہ زمین و آسمان پر قبضے کی کوشش کرتے، اور جس کا زور چلتا وہ چھینتا اور دوسرا اس کو کھینچتا تو ٹوٹ جاتا نا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو زمین و آسمان فساد برپا ہو جاتا، یہ برباد ہو جاتے. یہ سارا جو نظام ہے لاکھوں سال سے چل رہا ہے، ایک ہی ڈگر پہ چل رہا ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ چلانے والی ذات ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اور اس کا وجود ہے. وجود ہے تو وجود ہے تو نظام چل رہا ہے. اور نظام کا صحیح چلنا یہ دلیل ہے کہ ایک ہے چلانے والا. اگر نظام خراب ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ چلانے والوں میں لڑائی ہو رہی ہے. اگر نظام صحیح چل رہا ہو تو یہ دلیل ہے کہ چلانے والا ایک ہے. پھر اللہ نے اگلی مثال دی، چلے اسی پہ غور کر لیں پہلے. جی جی، کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں صحیح. اب کیسے کہ اتنا بڑا آسمان ہے، ہمیں تو کوئی پلر نظر نہیں آتا اس میں، سبحان اللہ، بغیر پلر کے کھڑا ہے. اور پھر اتنا اونچا بھی ہے کہ وہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے. اور پھر دن میں سورج نکلتا ہے، ستارے نظر نہیں آتے، چاند نظر نہیں آتا. پھر جب اندھیرا ہو جاتا ہے چاند بھی نظر آتا ہے، ستارے بھی نظر آتے ہیں، لیکن سورج نظر نہیں آتا. اب پھر آسمان گرتا کیوں نہیں؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کو اپنی جگہ پہ جو میں نے ٹھہرایا ہوا ہے کہ میرا حکم ہے، اس لیے گرتے نہیں، ہلتے نہیں. وگرنہ اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو زمین کو آسمان کو گر جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور پھر زمین دیکھیے مٹی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ مٹی کے نیچے پانی ہے. تو پانی پہ مٹی کیسے ٹھہرے؟ اس کو تو حلول کر جانا چاہیے پانی کے اندر، لیکن حلول کیوں نہیں کرتی؟ اللہ کا حکم. ٹچنگ بلڈنگ اس کے اوپر بنتی ہے. اور اسی طرح پھر یہ جو پانی ہے مٹی کے نیچے، اس کے نیچے آگ ہے. آگ پہ مٹی کا ٹھہرانا، مٹی کے پانی، آگ کے پانی کا ٹھہرانا، پانی پہ مٹی کا ٹھہرانا، یہ رب کی قدرت ہے. یہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی عقل سے سوچو کہ یہ کام کوئی کر سکتا ہے. جو نہیں کر سکتا تو مان لو کہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اللہ اکیلا ہے جو نظام کو سارے کو چلا رہا ہے. تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، توحید بھی آ جاتی ہے اور اللہ کا وجود بھی، یعنی دونوں دلائل آ جاتے ہیں. پھر اگلی جو نشانی اللہ نے بیان فرمائی کہ رات اور دن کے اختلاف میں اگر غور کرو گے تو اللہ سمجھ میں آئے گا. اب یہ رات اور دن کا اختلاف کیا ہے؟ اختلاف کے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آگے پیچھے آنا، جیسے ابھی دن ہے، رات آئے گی، پھر دن آئے گا، رات. یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس کو بھی اختلاف کہتے ہیں. صحیح. تو اس پہ بھی اگر غور کریں گے کہ آخر کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے. کبھی نہیں ہوا کہ جی آج سورج جو ہے وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، اس کی کوئی گراریاں خراب ہو گئی ہیں، یا اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہونے والی ہے، یا وہ جام ہو گیا ہے. نہیں، لاکھوں سال سے اپنی ترتیب سے چل رہا ہے، اسی ترتیب سے آ رہا ہے، جا رہا ہے. تابع فرمان ہے کائنات کا ذرہ ذرہ. اور کبھی سورج نے یہ نہیں کہا کہ آج میں طلوع نہیں ہونا چاہتا، میں طلوع نہیں ہوں گا. اور حدیث پاک میں ہے کہ روزانہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کر کے اللہ سے اجازت لیتا ہے، یا اللہ طلوع ہو جاؤ، ہر روز اجازت. اور پھر یہ بھی ہے حدیث پاک میں کہ قرب قیامت میں ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے غروب ہوا، اب اس نے مشرق سے طلوع ہونا تھا، اللہ نے اجازت نہیں دی، آج نہیں طلوع ہونا. اب وہ سورج طلوع نہیں ہو رہا، اب رات لمبی ہوتی چلی گئی. یعنی اگر 10 گھنٹے کی رات تھی تو 20 گھنٹے کی سمجھ لو ہو گئی، لمبی ہو گئی. اب لوگ پریشان ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ بچے رونا شروع کر دیں گے اور لوگ اندھیرے کی وجہ سے اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے کہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی. اس دن سورج مغرب سے نکلے گا. اچھا، مغرب سے نکلے گا، اور یوں سمجھے کہ دوپہر کا وقت ہوا پھر واپس مغرب میں چلا گیا. دن آدھا ہوگا اس دن. یہ نشانی ہوگی کہ اب قیامت بالکل قریب ہے.
اب اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو یہ بھی تو دلیل ہے کہ ایک سورج جو روزانہ ایک ڈگر پہ چل رہا ہے تو بندہ کہہ سکتا نہیں جی وہ خود بخود چل رہا ہے. اللہ اس دن بتاؤ پھر خود کیوں نہیں چلا؟ جس دن اللہ نے مغرب سے نکالا ہے, اب یہ مشرق سے کیوں نہیں نکلا؟ جبکہ لاکھوں سال سے مشرق سے طلوع ہو رہا تھا, اب یہ مغرب سے کیوں طلوع ہوا؟ تو یہ دلیل ہے کہ اس کو چلانے والی اللہ کی ذات ہے. اچھا, ایک تو آپ کی اجازت سے مفتی صاحب ایک میں درمیان میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. وہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ کے حکم سے ہی سورج نکلتا ہے, اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے, اور عین وقت پہ کبھی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوئی. لیکن ایک رات مجھے یاد آتی ہے جب اللہ نے حکم دیا تھا سورج کو کہ ابھی نہیں نکلنا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نا کہ موت کا کھٹکا تو ہر لمحے رہتا ہے, لیکن ایک رات میری ایسی سکون سے گزری, مجھے یقین تھا کہ آج میری موت نہیں آئے گی, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح امانتیں امانت والوں کو دے کر مدینے آ جانا. کہتے وہ میری رات ایسی تھی کہ مجھے یقین تھا کہ موت نہیں آئے گی. اور اس کے بعد مجھے ایک رات اور ایسی لگتی ہے جب اللہ نے سورج کو حکم دیا تھا کہ ابھی طلوع نہیں ہونا, جب لوگوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پہ اعتراض کر دیا تھا اور اللہ نے نظام کائنات کو جام کر دیا تھا اور حکم دے دیا تھا کہ سورج نہیں نکلے گا, صبح صادق نہیں طلوع ہوگی اس وقت تک جب تک کہ بلال کو نہیں کہا جائے گا کہ اذان دو. بالکل ایسے یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں بندے کو, لیکن اس میں یہی بات ہے کہ اللہ نے روک دیا, اللہ نے روکا, اللہ جب چاہے روک سکتا ہے. جی اب کیوں نہیں چلا نظام؟ بالکل کیوں اللہ نے روکا؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ نظام کو اللہ چلا رہا ہے اور اللہ جب چاہے روک سکتا ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. اچھا, رات اور دن کے اختلاف میں جو کہا گیا کہ غور کرو, ایک تو یہ تھا کہ آگے اور وقفہ ہے, پھر اس کے بعد یہی سے بات شروع کرنے. ناظرین کرام, بہت خوبصورت رقت آمیز گفتگو ہے جناب مفتی عبدالشکور حقانی کی, اور وقفہ ہے. دوبارہ پروگرام صدائے قرآن میں ہم پھر بڑی بارفتگی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, الفت کے ساتھ نبی کریم کے دربار میں چلتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, صبح کی پر نور سے آتے ہیں. ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور الحمدللہ رب العالمین. پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہمارا آج سبق پہنچا ہے. قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164 آج ہمارا سبق ہے, اور گفتگو فرما رہے ہیں جناب مفتی عبدالشکور حقانی. جی مفتی صاحب آپ بات کریں. واختلاف اللیل والنہار پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. جی جی, کہ رات اور دن کا اختلاف, اس کو سمجھو گے, غور و فکر کرو گے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی. تو اختلاف کا ایک مطلب ہم نے بیان کیا تھا کہ رات اور دن کا آگے پیچھے آنا. دوسرا مطلب ہوتا ہے رات اور دن کا بڑا چھوٹا ہونا, اس کو بھی اختلاف کہتے ہیں کہ گرمیوں میں رات چھوٹی ہو جاتی ہے, دن بڑا ہو جاتا ہے, اور سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں, دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. تو آخر یہ کون سی ذات ہے جو رات کو بڑا کر رہی ہے, پھر سردیوں میں رات بڑی ہے تو گرمیوں میں کوئی ذات ہے تو سردیوں میں بڑا کر کے دکھا دے. کر کے دکھا دے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے یہ دلیل دی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر کوئی اور ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا دے, تو نکال کے دکھا دے. تو فبہت الذی کفر, وہ لاجواب ہو گیا, لاجواب ہو گیا. تو اسی طرح یہ دو دلیلیں اللہ نے بیان فرمائی, ان کو سمجھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کا بھی ذکر کیا کہ دیکھو کبھی ہوا ٹھنڈی آ رہی ہے, کبھی گرم آ رہی ہے, کبھی مشرق سے مغرب آ رہی ہے, کہ مغرب سے مشرق جا رہی ہے, کبھی شمال سے جنوب اور جنوب سے شمال چل رہی ہیں. یہ ہوائیں بدلتا کون ہے, ان کو چلاتا کون ہے؟ کبھی یہ تیز چلتی ہیں, کبھی آہستہ چلتی ہیں, کبھی دیکھیں نا اتنی رفتار سے آتی ہیں کہ وہ درختوں کو گرا دیتی ہیں, اور جو ہمارے سائن بورڈ ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں, اور بعض دفعہ اور چیزیں بھی الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں, اور کبھی بہت ہلکی چل رہی ہوتی ہے. آخر کون ہے چلانے والا؟ تو یہ اللہ کی ذات ہے جو ان کو چلا رہی ہے ہواؤں کو, اور اللہ ہی کے حکم سے تیز چلتی ہیں, اللہ ہی کے حکم سے آہستہ چلتی ہیں. تو یہ اگر کوئی غور کرے گا, بیٹھے گا, جس کے عقل ہوگی, اللہ نے فرمایا لآیات لقوم یعقلون, اگر عقل ہوگی تو پھر مانے گا کہ واقعی یہ سارے کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اسی میں ایک دلیل دی گئی کہ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں دریاؤں میں, سمندروں میں, یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. اب آدمی کہ جی کیسے, مجھے سمجھ نہیں آتی, تو اس کو سمجھانے کا آسان سا طریقہ
کہ آپ دیکھیے پتھر لیتے ہیں چھوٹا سا, یا بنٹا لے لیں آپ چھوٹا سا, کتنا کا وزن ہے, آدھی چٹانگ بھی نہیں, اس کو آپ پانی میں ڈالتے ہیں وہ ڈوب جاتا ہے, سوئی ڈوب جائے گی, سوئی ڈوب جائے گی, ٹھیک ہے, بہت ہلکی سی ہے لیکن ڈوب جائے گی. اور اتنا بڑا آپ لکڑی کا جہاز لے لیں, لکڑی کی کوئی چیز لے لیں, منوں کے حساب سے وہ نہیں ڈوب رہی. کیوں نہیں ڈوب رہی؟ لکڑی نہیں ڈوبتی اور لوہا ڈوب رہا ہے, پتھر ڈوب رہا ہے, آخر کیوں؟ یہی بات ہے کہ رب کا حکم ہوگا تو ڈوبے گا, رب کا حکم نہیں تو نہیں ڈوبے گا. تو اس طرح یہ کشتیاں جو چل رہی رب کے حکم سے چل رہی ہیں. اور اللہ آگے بھی کئی جگہ دوسرے مقامات پہ ہے کہ کبھی اگر اللہ تعالیٰ ہواؤں کو تیز چلا دے اور اس سے لہریں اٹھنا شروع ہو جائیں اور بندہ سمجھتا ہے کہ اب میں گیا, اب کشتی ڈاواڈول ہے, تو اس وقت پھر بندہ خالص اللہ کو پکارتا ہے. یعنی اس کا دل بھی مانتا ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جس کا اس سب پہ کنٹرول ہے. دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں, لیکن پریشانی کے عالم میں ہمارا اندر سے ضمیر بھی کہتا ہے کہ ان ساری پریشانیوں سے بچانے والی کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن اللہ پھر شکوہ بھی کرتے ہیں کہ بندے عجیب ہیں, جب بیماری میں یا مصیبت میں پھنستے ہیں تو مجھے پکارتے ہیں, اور جب میں نجات دیتا ہوں تو پھر شرک شروع کر دیتے ہیں, پھر کسی اور کا نام لگاتے ہیں, فلاں نے بچا لیا, فلاں نے یہ کر لیا, فلاں نے وہ کر لیا. تو یہ اگر کشتی پہ بھی غور کریں, اور اللہ کہتے ہیں یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی اس میں کیا فائدہ ہے, اب تو سائنس ترقی کر گئی. جتنی مرضی سائنس ترقی کر جائے, لیکن آج بھی جو ٹنوں کے حساب سے بھاری چیزیں ہیں وہ ہوائی جہاز پہ تو نہیں جا سکتی, تو وہ بحری جہاز پہ جاتی ہے, سمندر کے راستے جاتی ہے. اور مفتی صاحب ہوائی جہاز میں بھی کتنا وزن ہوتا ہے, وہی نا, اس کا اپنا کئی وزن ہے, ٹن لوہا ہوتا ہے. پھر ہم جب جاتے ہیں عمرہ یا حج کرنے, کتنا وزن ہوتا ہے. واپسی پہ ہم زمزم بھی ہوتا ہے, ہمارے تحائف بھی ہوتے ہیں, پھر اور سامان ڈھیروں ہوتا ہے, وہ لوہا اٹھا کے اڑ رہا ہے. اور ونڈو سیٹ کی طرف بیٹھ کے اگر کوئی دیکھے, جہاز کا میکینزم وہ پرندے کی طرح ہے. جیسے پرندہ اپنے پر پھڑ پھڑاتا ہے, ہوا کو لیتا ہے, تو جہاز کے پر بھی ایسے ایسے ہوتے ہیں, بالکل ایسے, پھر ہوا اٹھاتا ہے. تو عجیب ہے. اللہ کا گلہ بھی میں سمجھتا ہوں درست ہے. کیا انسان تو نے ایک پرندے کو دیکھ کر جہاز اڑا لیا, اور اس کے پر پھڑپھڑاتے ہوئے دیکھ کر تم نے جہاز کے پروں کو بھی ہلا تو دیا, اور تم نے آب دوزوں کو دیکھ کر, تم نے مچھلی کو غوطہ زن ہوتے ہوئے دیکھ کر آب دوزیں تو بنا لی, لیکن انسان کی طرح زمین کے اوپر چلنا نہیں سیکھا تم نے. تم تکبر سے اپنا قدم اٹھاتے ہو نا, کیا زمین کو پھاڑ سکتے ہو یا آسمان کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو؟ تو یہ اللہ کا گلہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے انسان سے, کہ اگر انسان یہ دیکھے کہ مجھے کس ذات نے پیدا کیا اور کس سے پیدا کیا, اور جو اللہ نے مجھے عزت دی, روب دیا, جلال دیا, تکریم دی, یہ تو اس کی دی ہوئی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ ہیں, ایک سڑک کے کنارے ایک وائٹ سٹک لے کے کھڑا ہے, لوگوں مجھے سڑک پار کرا دو, اور ہم نے کبھی ان آنکھوں کا شکر نہیں ادا کیا کہ ہمیں کسی کی منت نہیں کرنی پڑتی کہ یا اللہ مجھے سڑک پار کرنی ہے. تو ہم نے کب ان آنکھوں کا شکر ادا کیا ہے؟ بہت سارے لوگ بول نہیں سکتے. میں کہتا ہوں میں نے طواف کعبہ کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو دیکھا, وہ گھٹنوں کے بل طواف کر رہے ہیں, جو کھڑے نہیں ہو سکتے, اور ہم نے پھر بھی کبھی اللہ کا شکر نہیں ادا کیا. ناظرین کرام, مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی کہ اللہ نے کس طرح سے تھام رکھا ہے پوری کائنات کے نظام کو. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ گھوم بھی رہی ہے, اور دو طرح سے گھومتی ہے, اور یہ میکانزم اللہ کے ہاتھ میں ہے. زمین کا گھومنا بے مقصد نہیں ہے, بلکہ آپ کبھی غور کریں, سائنٹیفک تھیوری یہ کہتی ہے کہ زمین ایک تو اس طرح سے گھومتی ہے جیسے میں پین گھما رہا ہوں, اس طرح سے جب گھومتی ہے تو اب اس طرف دن ہے, اس طرف رات ہے, جب گھوم کر اس طرح ہو جاتی ہے تو پھر اس طرف رات ہو جاتی ہے, اس طرف دن ہو جاتا ہے, اور ایک اس طرح سے گھومتی ہے, ایسے بھی گھوم رہی ہے ساتھ ساتھ اور ایسے بھی گھوم رہی ہے. اور یہ چکر جو ہے یہ موسم بدلتا. جب ہم اس طرح چکر کاٹتے ہوئے زمین سورج کے قریب ہوتی ہے تو گرمی زیادہ ہو جاتی ہے, جب چکر کاٹتے ہوئے سورج سے دور ہو جاتی ہے تو سردی کا موسم آتا ہے, اور اس طرح گھومنے سے دن اور رات بدلتے ہیں. کتنا بڑا میکانزم ہے جو کون انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے اختیار میں ہے. وہ سب آخری بات, اللہ کی صفات کے تقاضوں میں توحید. میں نے کہا تھا کہ جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا, جس نے مجھے علم دیا, ہاں یہ سارے اللہ کی صفات کے عکس ہیں جو انسان کے اندر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ صفات نہیں ہیں جو اللہ کی صفات ہیں, ان صفات کا عکس ہے.
میں اگر یہ دعویٰ کروں یا کوئی دعویٰ کرے کہ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، میری ساری پی ایچ ڈی یہاں زمین سے دھڑام سے پیوست ہو جائے گی، نیچے دھڑام سے، کہ جب اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، کیا پتہ ہے، میں پی ایچ ڈی ہونے کے باوجود ان 2 آنکھوں سے آگے تو دیکھ سکتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ سکتا، کہاں گیا میرا علم اور کہاں گئی میری قوت اور طاقت؟ تو اللہ تو وہ ذات ہے جو پیچھے بھی ہے اور آگے بھی ہے، دائیں بھی ہے اور بائیں بھی ہے، اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے۔ ان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جھکیں تو صرف اللہ کے ساتھ، صرف اللہ کے ساتھ مانگیں تو صرف اللہ سے۔ اللہ سے مانگیں۔ پہلا سبق ہی ہمیں یہی دیا گیا جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلا سبق ہی یہی ہے۔ جی جی، اس سے پہلے تو اللہ کی تعریف ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی ثنا ہے۔ آگے جو سبق دیا گیا وہ یہی ہے، ایاک نعبد و، عبادت صرف اللہ کے لیے اور مانگنا ہے تو صرف اللہ سے۔ میں تو یہ عرض کیا کرتا ہوں صاحب آپ کی اجازت سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی، جی جی، اب ہی کے نیچے ایک نقطہ اگر لگا دیں وہ غلط ہو جائے گا، وہ توحید شرک میں بدل جائے گی، بدل جائے گی، بالکل صرف ایک نقطہ لگنے سے۔ جی، ہم دعا لکھتے رہے، وہ وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے بس محرم سے مجرم کر دیا۔ یہاں محرم میں بھی نقطہ نہیں ہے، ایک نقطہ لگا دیں مجرم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہی کے نیچے ایک نقطہ لگا دیں، جی اب بھی کر لیا تو تو یہی تو جھگڑا تھا مشرکین مکہ کا، وہ بھی والے تھے، اللہ کے نبی نے آ کے ہی کی دعوت دی۔ مصطفیٰ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آج جو کچھ پروگرام میں تاخیر ہوئی میں اس کی معافی مانگتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ پھر اس پروگرام میں آپ تشریف لاتے رہیں گے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے اور ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور آج ناظرین کرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، دنیا جہان کی تمام عزتیں آپ پہ قربان، دنیا جہان کی تمام حرمت آپ پہ قربان، آپ کا روز مرہ کا دن کیسے گزرتا تھا، آج یہ ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ذکر صاحب قرآن میں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اپنی نماز کے ساتھ، فجر کی نماز کے ساتھ دن کا آغاز فرماتے تھے تو آپ نماز پڑھانے کے بعد، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد وہیں مسجد نبوی میں بیٹھ جایا کرتے تھے آپ، اور جب بیٹھ جاتے تھے تو صحابہ ارد گرد آپ کے بیٹھ جاتے۔ یہ وقت آپ کا صحابہ کے لیے ہوا کرتا تھا، ان کی دلجوئی کے لیے ہوا کرتا تھا، ان سے باتیں کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا، اور صحابہ پھر اپنے دکھ سکھ آپ سے کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد، اور بعض اپنے خواب بھی سناتے تھے اور آپ ان کی تعبیریں بھی بتاتے تھے اور رہنمائی بھی فرماتے تھے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جب تھوڑا سا دن چڑھتا تھا تو پھر آپ صحابہ سے اٹھ کر اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، اور گھر جا کر آپ اپنی اہلیہ سے، اپنی زوجہ مطہرہ سے پوچھا کرتے تھے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو اگر زوجہ اقدس فرماتی تھی کہ ہاں کچھ کھانے کے لیے ہے تو آپ ناشتہ فرما لیتے تھے، اور اگر وہ کہتی کہ نہیں گھر میں تو صرف برکت ہے اور کچھ نہیں ہے تو آپ روزے کی نیت فرما لیتے تھے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ظہر کا وقت ہو جاتا تھا جب، تو آپ نماز پڑھ کے ظہر کے بعد قیلولہ فرماتے تھے۔ قیلولہ سے مراد یہ ہے کہ دوپہر کے وقت آپ کچھ استراحت فرمایا کرتے تھے اور آرام کیا کرتے تھے، اور اکثر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو دور سے آپ کی خالہ لگتی تھیں، بڑی عمر کی تھیں، تو شفقت فرماتے ہوئے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر آپ تھوڑا سا آرام کرتے، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو چمڑے کا بستر بچھا کے دیتی تھی، اور اس نیت سے کہ یا رسول اللہ جب آپ اٹھتے ہیں تو میں آپ کے پسینے کے قطروں کو شیشی میں ڈال لیتی ہوں، پھر ان کو عطر کے طور پہ استعمال کرتی ہوں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد عصر کے بعد آپ اپنی ہر زوجہ کے گھر میں جایا کرتے تھے اور ان کی خیریت معلوم کیا کرتے تھے۔ جو ایک سے زیادہ آپ کی مختلف زوجائیں تھیں، ان کے پاس باری باری ہر ایک کے گھر میں جایا کرتے تھے اور ان کی خیریت معلوم کرتے تھے، دلجوئی کرتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، شام کو آپ اپنی اس زوجہ کے گھر میں تشریف لے جاتے جن کی باری ہوا کرتی تھی کہ آج رات آپ ان کے ساتھ قیام کریں گے، اور جب اس گھر میں آپ تشریف لے جاتے تھے پھر باقی زوجائیں بھی وہاں اکٹھی ہو جایا کرتی تھی دوبارہ، اور پھر دوبارہ بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے زوجائیں بھی، آپ کی اہلیاں بھی، وہ آپ سے مختلف امور پہ گفتگو کیا کرتی تھیں، اور ناظرین کرام اس کے بعد آپ آرام کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا بالعموم
ایسے نہیں کہ روزانہ آپ کی یہی مصروفیت ہوتی تھی، مصروفیات بدلتی تھی، پیغمبرانہ مشن تھا آپ کے پاس، آپ وفود کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے تھے، اور آپ مسجد نبوی میں صحابہ کو تدریس بھی کرتے تھے، قرآن کی وحی اس کے رموز بھی آپ کھول کے رکھتے تھے۔ لہٰذا میں نے تو ایک جنرل کہ آپ کا ایک روزنامچہ ہوا کرتا تھا جو روٹین ورک جس کو ہم کہتے ہیں، روٹین میٹر جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس طرح سے آپ کا دن گزرتا تھا، اور درمیان میں اگر کوئی دوسری مصروفیت آتی تھی وہی بھی آتی تھی، اور وہ وہی پھر صحابہ کو ڈکٹیٹ بھی کروایا کرتے تھے، کاتبین وہی صحابہ اکرام کو لکھوایا بھی کرتے تھے۔ تو ایک عام جسے ہم کہہ سکتے ہیں عمومی انداز میں یہ آپ کا روزانہ کا ایک مصرف ہوا کرتا تھا دن کا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج ہم پروگرام صدائے قرآن ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور اب میں گزارش کروں گا مصباح حفیظ سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں سوز و گداز کے ساتھ بارگاہ نبوی میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، تو آؤ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر۔
والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم